بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول مارکس ان البعوث لهو التعبیر عن البعوث الواقعی والاحتجاج على هذا البعوث الواقعی فی وقت معین۔ کارل مارکس، جو مارکسزم کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس دین کے عقیدے کی بنیاد، دین کے وجود میں آنے کی بنیاد اقتصادی ناہمواری تھی۔ کچھ لوگ بہت غریب، کچھ لوگ بہت امیر، اور اس طبقاتی جو فرق ہے اس کی وجہ سے دین وجود میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ یعنی لوگوں کی مایوسیت کا نام دین ہے، کہ جب لوگ مایوس ہو گئے کہ ظاہر ایک طبقہ تمام وسائل لے گیا اور یہ محروم ہو گئے، مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، تو دین در حقیقت وہی مایوسی ہے، اور اس مایوسی پر گویا کہ ایک قسم کا احتجاج ہے کہ جب ان کو حقوق نہیں ملتے پھر وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ اللہ کے آگے گڑاتے ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر فلاں فلاں فلاں، اس طرح اس کا نظریہ یہ ہے۔ ورنہ یہ دین ان لوگوں کی سوچ ہے جن کی کوئی سوچ نہیں، ان کی روح ہے جن کی کوئی سوچ نہیں، اور لہذا ضروری ہے کہ اس دین پر تنقید کی جائے، اس دین کو ختم کی جائے، تاکہ لوگوں کا یہ رونا دھونا جو ہے اپنی محرومیوں پر یہ ختم ہو جائے اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے پاس اس کے قانع جواب موجود ہیں۔ مفسر قرآن دامد اللہ العالی اس کا بیان یوں فرماتے ہیں کہ اگر اقتصادی ناہمواریاں اور اقتصادی تفاوت ہی اس دین میں وجود میں آنے کا سبب بنتا، تو جب یہ طبقاتی تفاوت نہیں تھا، جب لوگ امیر غریب نہیں تھے، کون سے وہ ابتدائی انسانیت، سارے لوگ غاروں میں رہتے تھے، کوئی بنگلے محل کچھ بھی نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں تھی، دکانیں نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں تھا، سب کی رہائش ایک جیسی، اسی جنگل سے کچھ فروٹ کھانا، کوئی پتے کھانا، اس دن گزار رہتے تھے۔ پھر اس وقت بھی تو دین نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین اس وقت بھی تھا۔ یہ ایک جواب ہے۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو ان میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ کے فارمولے کو اگر لیا جائے تو جو محروم طبقہ ہے، جو مایوس طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، ان لوگوں کی وجہ سے دین وجود میں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو مالدار ہیں، جو آسودہ حال لوگ ہیں، ان کو دین کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، یا وہ نہیں آتے۔ لیکن آپ مفروضوں کی بات نہ کریں، آپ خیالات میں نہ جائیں، آپ پریکٹیکل لائف کو دیکھیں۔ لوگ بہت مالدار ہیں لیکن بحمداللہ دیندار بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک مال ان کے پاس ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن دین پھر بھی ہے۔ ادھر دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ٹوٹل محروم اور مایوس ہے، دین پھر بھی نہیں ہے۔ آپ کا فارمولہ چلتا تو اس کے پاس دین ہونا چاہیے تھا، جو محروم ہے اس کے پاس تو دین نہیں ہے۔ تو پریکٹیکل لائف میں آپ کا جو تھیوری ہے وہ غلط ثابت ہو گئی کہ ایسا نہیں۔ بے دین لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ ساری زندگی حکمرانوں کی گود میں پلا بڑا ہے، یہ جو حاکم تھے وہ اپنے شخصی اغراض کے لیے
اور اپنے مقاصد کے لیے دین لوگوں کو امید پر لگائے رکھتے تھے، جیسے امید رہنا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ان غریبوں کا اور مسکینوں اور محنت کشوں کا استحصال کرتے تھے، اپنے مفادات حاصل کرتے تھے، اور دین اور یہ مالدار طبقے نے دین کو پرموٹ کیا، اور دین میں جس کے ترویج پانے کو جا حکمران ہیں یا مالدار ہیں۔ مفسر قرآن داماد فرماتے ہیں یہ تھیوری بھی آپ کی جھوٹ پر مبنی ہے اور غلط ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ ہم آپ کو جو جواب دے رہے ہیں وہ پریکٹیکل لائف کے ہیں، وہ خالی تصوراتی دنیا کے نہیں ہیں۔ پہلی بات، ہمیشہ اہل دین ان حکمرانوں کے خلاف رہے ہیں، ان کی گود میں نہیں پلے بڑھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگ دعوت دین لے کر آئے سارے فقیر طبقہ تھا، مالدار طبقہ نہیں تھا۔ دو، احکام اسلامی وہ سارے اس مالدار اور حکمران طبقے کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ وہ متکبر ہوتے ہیں، دین کہتے ہیں تکبر نہ کرو۔ وہ سود خور ہوتے ہیں، دین کہتا ہے سود خوری نہ کرو۔ وہ لوگوں کے مال کو غصب کر کے چھین کے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، دین کہتا ہے یہ نہ کرو۔ بھئی جو دین وہ احکام نافذ کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہیں، وہ کیوں ایسے دین کو پرموٹ کریں گے، اس کی ترویج کریں گے؟ عقلی سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو مارکسزم والے ہیں، مارکسائٹ جتنے بے دین طبقہ ہے، ان کو اصلاً اس دین کے وجود میں آنے کے اطلاع ہی نہیں ہے، وہ حقائق سے ناآشنا ہیں۔ کیوں؟ ہاں، وہ اس لیے گزشتہ درس میں بھی کہا، انشاءاللہ آگے بحث ہوگی، کہ وہ دین کو فطرت سے علیحدہ کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ جو چیزیں فطرت میں شامل ہیں ان پر سوال نہیں اٹھائے جاتے، ان پر تحقیقات نہیں کی جاتی۔ ہاں، جو غیر فطر پر ہوں گے وہاں پر سوال کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا نظریہ کیوں ہے؟ اگر تیرا نظریہ فطری ہے، فطریات سے متعلق کوئی فطری چیز جیسی ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ جو غیر فطری، چونکہ آپ لوگ دین کو فطرت سے جدا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ اس مشکل کا شکار ہو گئے۔ اور اب کسی نے کہا کہ دین کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ بعد نے کہا کہ خوف ہے، بعد نے کہا جہالت ہے، انشاءاللہ اس کی بھی درس اگلے میں بحث آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں دین فطرت میں ہے، انسانیت میں ہے، یہ کوئی خارج از فطرت نہیں ہے۔ جو آپ دین کے وجود میں آنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں ساری باطل ہیں، وہ ساری غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ یقول مارکس، کارل مارکس کا نظریہ یہ ہے، ان البعوث، کتاب میں لفظ بعوث لکھا ہے، بعوث کا لغوی معنی ہوتا ہے مایوسی، لیکن میرے خیال میں یہاں شاید کمپوزر سے مسٹیک ہوئی ہے کہ اصل یہ لفظ ہے کہ ان الدین لہو التعبیر عن البعوث الواقعی، کہ دین تعبیر ہے، عبارت ہے واقعی مایوسی سے، اور اس والاحتجاج علی ھذا البعوث الواقعی، اور اس واقعی مایوسی پر احتجاج ہے فی وقت من بیک وقت۔ یعنی دین کیا ہے؟ مایوسی، اور اس مایوسی پر احتجاج، یہ دین ہے اس کے نزدیک۔ الدین ظفرۃ القائن المثقل بالعلم، ظفرہ اگر ذا پر فتح ہو تو یہ ہوتا ہے کہ لمبا سانس لینا، جیسے ہوتا ہے لمبا، اور اگر ظفرہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ ہم مرادی معنی لیتے ہیں کہ الدین، دین کیا ہے؟ غفرت، یعنی ایک تسلی ہے، ایک وسعت دینا، تسلی بنتی ہے۔ القائن المثقل بالعلم، کہ جو ہو دنیاوی
مصیبتوں اور مشکلات کی وجہ سے جو بوجھ بنا ہوا ہے اس کے لیے یہ ہے تسلی ہے۔ خوب، اس کے بقول وروح عالم لم تبق فیہ روح، یہ اس دنیا کی، اس عالم کی روح ہے جس کی کوئی روح نہیں ہے، یعنی ایک مردہ روح کی روح ہے جس کی روح ہی نہیں ہے، یہ ہے دین بقول اس کے۔ وفکر عالم لم یبق فیہ فکر، ایسے عالم کی فکر ہے کہ جن کی کوئی سوچ جو فکر ہے ہی نہیں۔ انہ افیون الشعب، اور یہ اقوام کے لیے افیون، حفیم کا کام کرتی ہے دین ان کے نزدیک۔ اذن، پس وہ یہ کہتا ہے فنقد الدین، لہذا دین پر تنقید کرنا، اس دین کو ختم کرنا، دینی نظریات کو ختم کرنا، هو الخطوۃ الاولی، یہ پہلا قدم قرار پائے گا لنقد هذا الوادی، یہ وادی، یہ جو مایوسوں کی وادی ہے، الغارق فی الدموع، جو آنسوں میں غرق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دین کو ختم کرنا یہ پہلا قدم ہوگا۔ جب لوگ دین سے دور ہوں گے تب ان کے آنسوں تھمیں گے اور پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، الاخری اس کے جو اپنے نظریات تھے، کیونکہ یہ سارے مایوس لوگ ہیں، یہ سارے پسا ہوا طبقہ ہے، یہ مالی طور پر کمزور طبقہ ہے۔ الاجابہ، ہم جواب یہ دیتے ہیں ان الذین یعتنقون بالدین، کہ جو لوگ بھی دین کو اپناتے ہیں، اعتناق ہوتا ہے کوئی چیز گلے میں ڈالنا، یعنی دین کو اپناتے ہیں، دین عقیدہ رکھتے ہیں، لیسوا کلہم من الطبقۃ المستہدہ، وہ سارے کمزور اور پچھے ہوئے طبقہ میں سے نہیں ہیں، کثیر من المتدینین، بہت سارے ایسے دیندار بھی ہیں کہ لا ینتمون اقتصادیا الی ہذہ الطبقہ، کہ جو اقتصادی لحاظ سے اس کمزور طبقے کی طرف نسبت نہیں پاتے، نہیں ہے، ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں۔ پس فالدین کثیرا ما ينفصل عن الظروف الاقتصادیہ، لہذا دین اکثر اوقات ان اقتصادی حالات سے جدا ہے، دین کو اقتصاد کے ساتھ مت جوڑو، اقتصادی حالات کی اپنی اسباب و وجوہات ہیں، دین ایک علیحدہ شے ہے۔ خوب، آگے فرماتے ہیں مضبوط دلیل، کیونکہ تمہاری فقط تھی ہوئی ہے کہ دین اقتصادی ناہمواری کی وجہ وجود پہ آیا، ہم یہ جواب دیتے ہیں ان الدین اذا کان ناتجا عن الوضع الاقتصادی، کہ اگر یہ دین اقتصادی صورتحال اور اقتصادی ناہمواری کا نتیجہ ہوتا، پیداوار ہوتا، والتناقضات الطبقیہ، اور طبقاتی تناقضات فی المجتمعات جو معاشروں میں پائے جاتے ہیں، اگر اس کا نتیجہ ہوتا کہ معاشروں میں طبقاتی تفاوت پایا جاتا ہے، امیر غریب، اقتصادی تفاوتات پائے جاتے ہیں، اگر دین ان چیزوں کی پیداوار ہوتا، کان من اللازم، تو پھر یہ ضروری تھا کیا، ان لا یوجد ہناک دین فی المجتمعات البدائیہ، وہ جو ابتدائی انسانیت کے معاشرے تھے ان میں تو دین نہیں ہونا چاہیے تھا، التی تزعم المارکسیہ، چونکہ آپ مارکسزم والوں کا خیال یہ ہے کہ انہا مجتمعات شیعہ، کہ وہ سارے کمیونسٹ معاشرے تھے، سارے اشتراکی نام تھا، سب برابر تھے، لا طبقیہ، وہاں پر کوئی طبقاتی تفاوت نہیں تھا، اس لیے کہ سارے لوگ غاروں میں رہتے تھے، سارے ایک جیسا کھاتے تھے، ایک جیسا پہنتے تھے، ایک جیسی زندگی تھی، کوئی فرق نہیں تھا، تو ضروری تھا کہ پھر اس زمانے میں دین نہیں ہونا چاہیے تھا، والحال، لیکن جب آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ ان الدین کان لہا دور، دور کہتے ہیں کردار کو، کان الدین کان لہو دور فعال، کہ اس زمانے میں فی مثل حاضر، جیسے آج کے زمانے میں دین کا ایک فعال کردار ہے، اس زمانے میں بھی تھا، فی مثل حاضر الازمنہ وفی مثل حاضر المجتمعات البدائیہ، اور اس ابتدائی معاشروں میں بھی آپ کے بقول اگر یہ اقتصادی اور طبقاتی تفاوت دین کے وجود میں آنے کا سبب ہے تو ان ابتدائی معاشروں میں دین نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس میں بھی دین کا کردار فعال رہا ہے۔
تضامتارن ذخرا، یہی لوگ جو دین کے منکر ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، وہ کیا خیال کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان الدین تنشأ فی احضان طبقۃ الحاکمہ، کہ یہ دین حاکم طبقہ کی گود میں پلا بڑا ہے، اس کی ترویج، اس کی پروموشن جو ہے وہ حاکموں نے کی ہے۔ وجہ لاستغلال الطبقۃ المحرومہ، اس محروم طبقے کے استحصال کے لیے، تاکہ ان سے اپنے فائدے اٹھا سکیں۔ وَإِسْتِعَادِ هَذِهِ الطَّبْقَةِ الْقَادِحَةِ، قادے کہتے ہیں جفاکش کو، اور بادشاہ کہتے ہیں کہ جو محروم، یعنی ان محروم، مظلوم، نا امید اور جفاکش طبقے کو شکار کرنے کے لیے انہوں نے دین کی ڈوز دی اور ان کو دین کی طرف لگایا کہ اللہ یہ دے گا، اللہ تمہیں یہ دے گا۔ خوف جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ نظریہ کہ دین حکمرانوں کی گود میں پلا بڑا ہے، دین کی پرموشن میں حکمرانوں کا اور صاحب ثروت کا کردار ہے۔ جواب فرماتے ہیں ان المارکسیہ حینما تدلی بمثل ھذا البیان، یہ مارکسزم والے جب اس قسم کا بیان جاری کرتے ہیں، تدلی یعنی بیان جاری کرتے ہیں، تتغافل عن الحقائق التاریخیہ، تو اس وقت ان کو تاریخی حقائق جو واقعیت ہے اس سے وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو تاریخ بھول جاتی ہے، وہ پھر اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر تاریخ کا مطالعہ کرو، پھر ایسا بیان جاری کرو۔ بیان دے دیا کہ دین کی پرموشن حکمرانوں کی گود میں ہوئی، اس کا مطلب پھر آپ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ کیوں؟ بِأَنَّ رِسَالَةَ الدِّينِ فی جمیع المجتمعات، دین کا پیغام تمام معاشروں میں، رسلاً و اتباعاً، چاہے وہ انبیاء اور رسل تھے یا ان کے اتباع تھے، کانت علی عاتق الفقراء، وہ تو فقراء کے کندھوں پر تھا، مسکین لوگوں کے ذمہ تھا دین کا پیغام پہنچانا۔ الذین کانوا لا یملکون سوى الثروۃ الروحیہ، جن کے پاس روحانی طاقت اور ثروت اور روحانی مال کے علاوہ دنیاوی اور مادی مال کوئی نہیں تھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ بادشاہوں کی گود میں پلا بڑا ہے؟ فقالوا لنوح، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہم بتاتے ہیں، جناب نوح کی قوم نے جناب نوح کو کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 111، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ارذل کہتے ہیں پسماندہ، ادنا لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو۔ انہوں نے جناب نوح کو کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دین کی پرموشن کرنے والے حکمران یا صاحب ثروت لوگ تھے؟ قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ اگلی آیت سنیں، سورہ ہود آیت نمبر 27، یہاں ایک تھوڑا حصہ ہے، میں آپ کو پوری آیت سناتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قرآن تاریخ پڑھو، تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، تاریخ کیا کہ تم ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، یہ حکمرانوں کی گود میں دین بڑھ رہا تھا یا فقراء و مساکین اس کو آگے لے کر چل رہے تھے؟ فرماتے ہیں عندما انفجرت الدعوت الاسلامیہ فی مکہ، اور جب مکہ میں دعوت اسلامیہ پھیلی، لم تکن هذه الرسالہ، تو یہ
پیغام دین، پیغام توحید نہیں تھا الا علی کے حاضر طبقہ، مگر اسی محروم طبقہ کے کندھوں پر جو اس مکی معاشرے میں رہ رہا تھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ حکمرانوں کی گود میں پلا پڑا ہے؟ یہ تو حکمران ہے، پر اس کا مطلب ہے پریکٹیکل لائف، واقعیت تمہارے اس تھیوری اور اس نظریے کو باطل قرار دیتی ہے۔ اننا نرى بوضوح عدم التلازم بین الحالت الاقتصادیہ والالتزام بالدین، ہم اس کو بھی پریکٹیکل لائف، لوگوں میں واقعیت جو کچھ موجود ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اقتصادی حالات اور دین کی پابندی، ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ جو لوگ اقتصادی طور پر کمزور ہیں وہ دین کی طرف جاتے ہیں، جن کا اقتصاد مضبوط ہوتا ہے وہ دین کی طرف نہیں جاتے۔ لہذا اقتصادی حالات اور دینداری کے درمیان تلازم ہے، ملازمہ ہے کہ جتنا مال زیادہ دین کم، جتنا مال کم دین زیادہ۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ تصورات میں نہیں، پریکٹیکل لائف میں فرماتے ہیں فَهُنَاكَ مُجْتَمَعٌ، ایسا معاشرہ، ایسے لوگ موجود ہیں کہ يَعْتَنِقُ الدِّينَ، جو دین کو اپناتے ہیں، دیندار ہیں الحمدللہ مکمل، لیکن ہوا فی حالت اقتصادیت قویہ، اور مالی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں۔ آپ کی تھیوری کے مطابق مالی طور پر مضبوط لوگ دیندار نہیں ہونے چاہیے تھے، جبکہ یہاں پریکٹیکل لائف میں دیندار لوگ دین بھی رکھتے ہیں اور اقتصادی حوالے سے بھی مضبوط ہیں۔ وَمُجْتَمِعٌ آخر فِي نَفْسِ الْقُوَّةِ، اس طرح اور لوگ بھی ہیں جو مالی لحاظ سے ان کے برابر کے ہیں، لیکن لا يَعْتَنِقُ الدِّينَ، لیکن وہ دین کو نہیں اپناتے۔ مالی طور پر دونوں برابر ہیں، لیکن ایک ایسا مالدار ہے جو دیندار ہے، دوسرا اسی کے سطح کا ہے لیکن وہ بے دین ہے۔ اس کا مطلب ملازمت نہ ہوا۔ وَهَكَذَا يُمْكِنُ أَن يَعْتَنِقَ مُجْتَمَعُ الدِّينِ وَهُوَ فِي أَذَلِّ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ، ایسا معاشرہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین اپنا لیتے ہیں لیکن وہ مالی طور پر انتہائی فقیر اور مسکین، بالکل، لیکن دین بھی ہے۔ وَمُجْتَمَعٌ آخر فِي نَفْسِ الْحَالَةِ، اسی طرح انہی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو فقیر بھی ہیں، محروم بھی ہیں، کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لا يعتقد الدین، لیکن دین کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب ہے مالیات اور اقتصاد کا دین کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے جو آپ جوڑ رہے ہیں، ورنہ ہر امیر بے دین ہوتا اور ہر فقیر دیندار ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دین کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا فارمولہ غلط ہے، جو آپ نے سمجھا ہے کہ دین میں آنے کی وجہ اقتصادی ناہمواری ہے، ایسا نہیں۔ اگلی بات، آپ کہتے ہیں کہ حاکموں کی گود میں دین پلا بڑھا ہے، اس کی ترویج وہاں ہوئی، وہاں سے پروموٹ ہوا۔ یہ بھی غلط نظریہ ہے، آپ حقائق سے نا واقف ہیں۔ کیوں؟ الان دین لم یکن فی وقت وفی زمن من الازمان فی صالح طبقۃ الحاکمہ، کبھی بھی دین، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں دین حکمران طبقے کے مصلحت اور فائدے میں نہیں رہا۔ جو کچھ حکمران چاہتے تھے دین تو اس کے خلاف حکم کرتا ہے، تو پھر کون ہے جو اپنے دشمن کو پروموٹ کرے گا اور اس کی ترویج کرے گا؟ الدین یحرم الربا، دین سود کو حرام قرار دیتا ہے، وہ تو کھاتے ہیں۔ والاحتکار، ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ والتمرکز ثروہ، اور مال و دولت کا ایک جگہ جمع آوری ہونا، ایک جگہ تمرکز ہو کہ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو، دین اس کو غلط کہتا ہے، وہ تو کرتے ہیں۔ آیت مجیدہ سورہ توبہ آیت نمبر 34، یہ دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ
والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ دین ہے، دین تو یہ کہہ رہا ہے جو آپ کے بقول حکمرانوں ان کے ٹوٹل خلاف ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سارے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دین یہ کہہ رہا ہے جو بالکل ان حکمرانوں کے نظریات کے خلاف ہے۔ یدعو الدین الی المساوات فی الکرامۃ الانسانیہ، دین کہتا ہے بطور انسان سب برابر ہیں۔ دین دعوت دیتا ہے التنازل عن عرش النخوۃ والتکبر، تکبر اور عظمت اور فخر کے عرش سے نیچے آؤ، وہ اوپر جاتے ہیں، وہ تو نیچے نہیں آتے۔ دین دعوت دیتا ہے الجلوس فی صف واحد مع الفقراء، کہ فقیر و مسکینوں کے ساتھ ایک ہی صف میں بیٹھو۔ دین یہ کہتا ہے، حکمران تو یہ نہیں کہتے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دین حکمرانوں کی گود میں پلا بڑا ہے؟ دین تو الٹا ان کے نظریات کے ٹوٹل خلاف جا رہا ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَتْ هَٰذِهِ الطَّبْقَةُ تَقُومُ ضِدَّ الدِّينِ۔ آپ نے غلط سمجھا، حکمران طبقہ ہمیشہ دین کے اپوزٹ رہا، دینی تعلیمات کے خلاف رہا ہے۔ کبھی بھی دین کو کی ترویج میں اور پروموٹ کرنے میں ان حکمرانوں کا کوئی کردار نہیں رہا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مترف کہتے ہیں ایس پرس لوگوں کو، مترفوها إِنَّا لَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ واقعیت یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا، او حکمران طبقہ، او صاحب ثروت طبقہ، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دین کی پروموشن اور اس کی ترویج حکمرانوں کے اور ان کے صاحب ثروت کی گود میں ہوئی ہے۔ تاریخ تو اس کے خلاف بتا رہی ہے، دین تو اس کے خلاف بتا رہا ہے، قرآن تو اس کے خلاف بتا رہا ہے۔ اگلی آیت میں یوں ہے، قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ان کے نبی نے کہا، خواہ میں ان سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وہ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ حکمران اور صاحب ثروت دین کے پیغام کو نہیں مانتے تھے۔ آپ نے یہ کہاں سے گھڑ لیا کہ دین جو ہے وہ حکمرانوں کی گود میں پلا بڑا ہے؟ فرماتے ہیں ذالک ان الدین، کیوں ہم بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ دین ہدف، دین کا ہدف، دین کا مقصد کیا ہے، دعوت دین کیا ہے؟ وہ ہے القیام بتحریر الانسانیہ من عبودیت غیر اللہ۔ دین کا ہدف یہ ہے کہ انسانیت کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کرے۔ لَيَضَعَ مِنْهُمُ الْإِثْرَ وَالْإِغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں پر جو انہوں نے زنجیر، یعنی اپنی سرداری کے زنجیر لوگ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جو ان پر بوجھ ہے، دین کا پیغام ہے کہ اس بوجھ اور زنجیر ان کی گردنوں سے ہٹائے جائیں، نکالے جائیں۔ وَيُجَنِّيهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الْمَهِينِ، لوگوں کو اس مشکل عذاب سے نکالا جائے جو لوگ ان لوگ پر کر رہے ہیں۔ ان کلمۃ لا الہ الا اللہ دعوۃ و حرکۃ لرفض حاکمیت الطواغیت،
لا الہ الا اللہ کا جو شعار ہے، جو کلمہ ہے، یہ طاغوتوں کی حاکمیت کو مسترد کرنے کی تحریک اور دعوت اور پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی طاغوتوں کی حکومت کو مسترد کر دو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ، وَنَفْيُ كُلِّ استغلال، ہر قسم کے استحصال کی نفی ہے لا الہ الا اللہ، واستعمار، اور ثمرہ حاصل کرنا یعنی فائدے اٹھانا، وَمَحْوِ كُلِّ معبود، اور ہر معبود کو محو کرنا، ختم کرنا سوائے اللہ کے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے اور فرض کر رہے ہیں کہ دین کے وجود میں آنے کی یہ وجہ ہے، وہ وجہ۔ فرماتے ہیں آگے سوال کے انداز میں، الیست روح الحرکت الدینیہ علی مر التاریخ ہی الدعوت المصر علی عدم الرکون الی الظالمین؟ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ میں یہ جو دینی تحریکیں تھیں، ان کی روحیہ کیا تھا، ان کی روح کیا تھی؟ کیا یہ نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ اصرار کے ساتھ دعوت دیتے رہے کیا کہ ظالموں پر بھروسہ مت کرو، ظالموں پر تکیہ نہ کرو، ظالموں کی گود میں نہ جاؤ؟ کیا اسلامی دعوت یہ نہیں تھی؟ وَلَيْسَ الْهَدَفُ الْإِسْلَامِ لِبِعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَالْقِسْطِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْبَشَرِي، اور بعثت انبیاء کا مقصد اس انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کا ہدف نہیں تھا۔ استفہام انکاری یعنی کیا کہ یہی تھا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اَنَّ اِقَامَةَ الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، بھائی عدل و انصاف تب قائم ہوگا کہ آثار ظلم جل مٹ جائیں، اور زیادتی کے آثار جب معاشرے سے ختم ہوں گے، ظلم کے آثار ختم ہوں گے، تو جا کر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ آپ یہ دین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ حکمرانوں اور ظالموں کی گود میں پلا بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو دین سے متعلق معلومات ناقص ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ